بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک کے بابرکت اور خوبصورت مہینے کی آمد ہے، اور اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان کو اس مہینے کے بارے میں شعور ہونے لگتا ہے، اور وہ اس کی آمد اور اس کی برکتوں کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ دن اور رات کے حوالے سے ہماری جو شعور ہے اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہے۔ اور ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رمضان مسلمان کی سال بھر کی کمائی ہے۔ پورا سال جو اس کو کام آنا ہے، جو اس کا سرمایہ بننا ہے، وہ رمضان المبارک ہے۔ اور جمعہ اس کی ہفتہ وار کمائی ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن ہفتہ وار کمائی ہے، جمعہ کا دن بہت فضیلت والا دن ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بہت فضیلت والا مہینہ بنایا ہے، اور یہ پورے سال کی مومن کی کمائی کا مہینہ ہے۔ تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جو کہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، ابن آدم ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، وہ میرے لیے ہوتا ہے، وعلیکم السلام، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا ثواب اسے دوں گا۔ لہٰذا ہم اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت نے جو روزے کا ثواب رکھا ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ پھر بھی ایک روزہ رکھنا اتنا نیک عمل ہے کہ علماء کرام نے جب قرآن کریم کی آیات کو اکٹھا کیا اور تمام احادیث میں جو روزے کے اجر و ثواب بتائے گئے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک روزہ رکھنے پر 173 اجر و ثواب کے وعدے ہیں، جو کہ ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ 173، یعنی آپ ایک نیک کام کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو 173 اجر و ثواب ملتے ہیں۔ اب الفاظ میں ہم ان اجر و ثواب کو اس لیے بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل لامحدود ہے، ہماری زبان محدود ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے مومن بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جو کہ کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، اور کسی دل میں ان کا کبھی خیال تک بھی نہیں آیا۔ تو ہم کیسے ایسے انعامات کو اور اللہ تعالیٰ کے ایسے اعزازات جو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے آخرت کی زندگی میں رکھے ہیں، انہیں اپنی الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے روزے کی جو عظیم عبادت ہے، اس کی اس فضیلت کو مزید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مسلمان اپنی تمام خواہشات کو اور خاص طور پر اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر ترک کرنا دراصل روزے کی روح ہے اور روزہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اور یہاں مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ صبر کرنے والوں سے مراد روزہ دار ہیں، اور بلا حساب سے مراد ہے کبھی نہ منقطع ہونے والا سلسلہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کی زندگی میں آپ کو کوئی ایسا ثواب عطا کیا جائے جس کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہ ہو، کبھی بھی رکے نہیں، نہ منقطع ہونے والا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ حساب کتاب کر کے اب اجر و ثواب آپ کے حوالے کر دیا گیا، نہیں، اس کا اجر و ثواب کبھی نہ منقطع ہونے والا ہوگا۔ یہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتائیے کہ جس کے بعد مجھے یقین ہو کہ میں جنت میں ضرور داخل ہو جاؤں گا۔ قالا، آپ نے فرمایا، علیک بالصوم، روزے رکھو، فإنہ لا عدل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، یہ اتنی عظیم عبادت ہے۔ ثم اتیتہ الثانیۃ، پھر میں دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور یہی سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، علیک بالصیام، روزے رکھو۔ اس حدیث کو احمد نے، نسائی نے، ابن خزیمہ نے، ابن حبان نے، حاکم نے اور ابن حجر نے اپنی احادیث کی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے روزے کی بالاختصار اہمیت، اور ہم سب جانتے ہیں
کہ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا، اتنے اجر و ثواب والا، اتنی فضیلتوں والا مہینہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری اپنے ساتھیوں کو سنایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رمضان المبارک کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ مسنون مبارکباد ہوگی، آپ کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور رمضان المبارک کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو یاد دلانا چاہیے کہ اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رمضان کے مہینے میں ان کی زندگیوں میں اور ڈیلی لائف سٹائل میں یکسر تبدیلی آ جاتی تھی، ریڈیکل چینج آتا تھا۔ عام روٹین سے بالکل ہٹ کے ایک نئی روٹین پر وہ چلے جاتے تھے، اور وہ کیا کیا کرتے تھے، آج ہم نے اپنے آپ کو ریکال کرانا ہے، تھوڑا سا ہم نے دوبارہ یاد کرنا ہے، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں بھی وہی جذبہ، وہی محبت اور وہی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رمضان کے مہینے کی برکتوں سے زیادہ وقت کا ضیاع کیے بغیر ہم اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور پچھلے رمضان گزارنے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہمارا رب ان کو بھی معاف کر دے اور ہماری مغفرت کر دے اور ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، عام دنوں کی نسبت بھی خوب سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ آپ رمضان کے مہینے میں سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آپ سے ملا کرتے تھے، اور پھر آپ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مل کر قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کے دورہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے ایک ربع قرآن کریم کی تلاوت کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ خاموش ہو جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی ربع کو ان کے پیچھے دہراتے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک ربع حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے چلے جاتے، اور جہاں وہ رکتے وہاں سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگتے، اور ایک چوتھائی پارے کا وہ پڑھتے، اور اس طرح دونوں مل کر قرآن کریم کو دہراتے، قرآن کریم کا دورہ کرتے، اور پھر جب رمضان کا یہ جو مہینہ ہے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ترین چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس مہینے میں خوب سخاوت کا مظاہرہ کرتے، خوش دلی کے ساتھ، کھلے اور فیاضی کے ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے رمضان میں دسترخوان کشادہ کر دیا کرتے تھے، یعنی زیادہ پہلے سے پکنے لگتا تاکہ سب لوگ خوشی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں اور روزہ کھول سکیں۔ اور پھر اس سخاوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گھر گھر دسترخوان بچھ جاتے، اور مساکین اور محتاج سب کو پتہ ہوتا کہ مساجد میں بھی روزہ رکھنے اور افطاری کے انتظامات ہیں، اور گھروں کے اندر بھی ہمارے لیے روزہ رکھنے اور افطاری کے انتظامات ہیں۔ نہ صرف لوگ خود روزہ رکھتے بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی روزے رکھواتے اور ان کے روزے کھلواتے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر میں دسترخوان بچھا لیتے، اور ہر روزہ ہر سحری مساکین اور محتاجوں کے ساتھ کرتے، اور انہیں دین کی باتیں بھی سکھاتے، قرآن بھی سکھاتے، دعائیں بھی سکھاتے، نماز بھی سکھاتے، احادیث بھی سکھاتے، اور ہر افطاری بھی محتاجوں اور مساکین کے ساتھ کرتے۔ ان کے گھروں میں دسترخوان بچھ جایا کرتے تھے، مساجد میں بھی روزے رکھے جاتے تھے۔ تو یہ جو خیر کا مہینہ اس کو کہا گیا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے، اور زیادہ خوراک کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا اور فوکس کیا جاتا تھا تاکہ معاشرے کے وہ طبقات جو کہ اچھا کھانا افورڈ نہیں کرتے آگے پیچھے، کم از کم رمضان کے مہینے میں ان کو سہولت ہو اور وہ سہولت کے ساتھ سحری اور افطاری کر سکیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جہاں محتاجوں اور مساکین کے لیے دسترخوان نہ بچھتے ہوں۔
گھر گھر دسترخوان بچ جاتے تھے، مساجد میں دسترخوان بچ جاتے تھے، اور سحری اور افطاری کرنے کے لیے اللہ کی محتاج اور مسکین جو مساکین مخلوق ہیں اور یتیم ہیں وہ پہنچ جاتے اور سب مل کر روزے رکھتے اور روزے کھولتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت تھی کہ وہ مساکین اور محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ روزے رکھتے اور کھولتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب خرچ کرتے، وہ دراصل اس پہ خرچ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اقتداء میں یہی کیا کرتے تھے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں یہ روایات موجود ہیں کہ گھروں میں بھی جو ہے وہ شیئر کی جاتی ہیں افطاریاں اور سحریاں، اور اگر گھر میں انتظامات نہ کر سکیں تو مسجد جو ہے علاقے کی وہاں پر دسترخوان بچ جاتے ہیں، اور ضرورت مند افراد سحری بھی وہاں سے کرتے ہیں اور افطاری بھی وہاں سے کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آج بھی روایات موجود ہیں، اگرچہ اتنی زیادہ نہیں ہیں جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو بہت پسندیدگی کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، اور اس مسلمان کو بڑے رشک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے جو رمضان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی اقتداء میں سخاوت کا مظاہرہ کرتا تھا اور زیادہ سے زیادہ افراد کو روزے رکھواتا اور ان کے روزے کھلاتا۔ تو یہ اب ہماری اپنی فائنینشیل کیپیسٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا افورڈ کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف افطاری کرا سکتے ہیں، یا ہم سحری اور افطاری دونوں افورڈ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر پہ یہ ارینجمنٹس کر سکتے ہیں، یا اگر ہم گھر پہ نہیں کر سکتے تو جہاں محلے میں ہو رہا ہو وہاں حصہ ڈال دیجئے، یا پھر مسجد میں ہو رہا ہے تو وہاں پہنچ جائیے اور اتنے دن کا راشن ان کو بتا کے ڈال دیجئے، یا گھر سے پکا کے ڈیلی بھجوا دیجئے۔ شیئر کر لیں کہ جو کچھ آج ہم نے پکایا ہے اپنے ساتھ ہم 3 سے 5 افراد کو سحری میں بھی دیں گے، اور اپنی ہمت کے مطابق ہم جو ہے وہ افطاری میں دیں گے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس شخص کو انتہائی محبت کی نظروں سے، پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے خوب دل کھول کر خرچ کرتا اور اپنے ساتھ دوسروں کو روزے رکھواتا اور ان کے روزے کھلواتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ تو اس مہینے میں کمانے سے بھی بے نیاز ہو جاتے، چونکہ روزے رکھے ہوتے ہیں، مزدور سے مزدوری نہیں ہو پاتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے اتنا مشقت والا کام کرنا بہت مشکل ہے، اور میں نے بعض مزدوروں کو دیکھا ہے کہ وہ دن کو پھر کام کرنے کی بجائے رات کو کام کرنا پریفر کرتے ہیں، لیکن رات کو تراویح پھر وہ نہیں پڑھ پاتے۔ تو بہت سارے ہمارے ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ روزہ رکھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں تو ہم ان کو پورا مہینہ بے نیاز رکھ سکتے ہیں اس محنت اور مشقت سے، تاکہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اس حدیث کو بہت زیادہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ساتھ کسی اور کا روزہ کھلوایا یا رکھوایا تو اسے بھی اس کے روزے کا اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو گویا ایک روزہ آپ نے خود رکھا اور ایک روزہ اپنے ساتھ کسی اور کا رکھوایا یا کھلوایا تو آپ کے ایک دن کے 2 روزے ہو گئے، ایک روزہ نہیں۔ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب جو ہمت کر سکتا ہے تو وہ اپنے رمضان کو 60 کا کر لے، یعنی آپ کا رمضان 3 سے 60 اور 60 سے 90 پہ اور 90 سے 120 پہ جا سکتا ہے۔ ہمت اب آپ نے خود کرنی ہے، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ کار تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اس سنت کو زندہ رکھتے ہوئے گھر گھر دسترخوان بچھاتے، مساجد میں بھی دسترخوان بچھ جاتے اور خود بیٹھ کے یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ روزے کھولتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی صحابہ کرام بتاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ جب ہم خود نہیں بیٹھیں گے اور ان پہ چھوڑ دیں گے تو یقیناً بدنظمی بھی ہوگی، اور ہو سکتا ہے بنانے والے، سرو کرنے والے اتنی اچھے طریقے سے خدمت نہ کر سکے جس اسپرٹ کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، یتیموں اور محتاجوں اور مساکین کے ساتھ وقت گزارنا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میری خواہش ہے کہ آخرت کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہوں، اور یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں بیان فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر عائشہ 2 کام کرنا، ایک تو کبھی بھی کوئی کپڑا جب تک پھٹ نہ جائے اسے جسم سے نہ اتارنا، اور دوسرا مساکین اور محتاجوں اور یتیموں کے ساتھ ضرور روزانہ کچھ وقت گزارنا۔
کیوں؟ اس سے انسان کے دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر زیادہ ادا کرنے کی ہمت اور توفیق ملتی ہے۔ جب آپ ہمیشہ خوشحال افراد کے پاس ہی بیٹھیں گے تو آپ کی سوچ کی ڈائریکشن کچھ اور ہوگی، آپ اپنے کپڑے امپروو کرنے لگیں گے، گاڑیاں نئی خریدنے کے شوق میں مبتلا ہوں گے، گھر خریدنے کے شوق میں آپ کو اپنی چیزیں بری لگنے لگیں گی اور اللہ کی ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ محتاجوں اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تو بہت اچھا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس پانی کا ایک گھونٹ میسر ہے صرف روزہ رکھنے کے لیے اور روزہ کھولنے کے لیے، تو میں تو ان سے بہت اچھا ہوں، تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو غریبوں، محتاجوں اور مساکین کے ساتھ بیٹھنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر اس کو رمضان میں کیا جائے تو رمضان میں ہر نیکی کا ثواب عام دنوں میں کی گئی نیکیوں سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی اپنے دن کا ایک حصہ محتاجوں اور مساکین اور یتیموں کے ساتھ گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صحابہ کرام کا بھی طریقہ کار یہ تھا۔ صبح سب سے پہلے کس کا حق ہے ہماری خوشیوں پر؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دی، نماز پڑھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کس کے پاس چلے گئے؟ اپنے والدین، بہن بھائیوں، گھر والوں سے عید ملے، صلہ رحمی ہو جاتی ہے۔ دن کا تیسرا پہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کا تیسرا پہر اور صحابہ کرام اور ہمارے صالحین محتاجوں اور مساکین اور یتیموں کے ساتھ گزارتے تھے، انہیں کھلاتے پلاتے تھے، ان میں تحائف تقسیم کرتے تھے، اور اس طرح سے اس اہم عبادت کو نہ رمضان میں بھولتے تھے اور نہ ہی عید والے دن بھولتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنی دیگر تمام علمی سرگرمیوں کو ترک کر دیتے، حتیٰ کہ حدیث کی مجالس کو روک دیتے، حلقات کو روک دیتے، اور سب دوست احباب کو اکٹھا کر کے کتاب اللہ کی سٹڈی پر جھک جاتے، قرآن کریم کے مطالعے پر جھک جاتے، یعنی باقی سارے کام بند کر دیتے، دیگر تعلیمی سرگرمیاں ختم ہو جاتی، حتیٰ کہ احادیث کی کتاب کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ دیتے، اور اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے قرآن کریم ہے اس کو پڑھنے، پڑھانے، اس کو سیکھنے، اس کی تفسیر، اس کے معنی، اس کی تجوید کو مضبوط بنانے پر اپنے دوست احباب کے ساتھ اکٹھا ہو جاتے۔ تو گویا یہ ہمارے صالحین کا طریقہ کار تھا۔ امام احمد کی اسی طرح سے عادت تھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے اور صرف قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے، فتاوی وغیرہ والے مسائل اور یہ سارے چھوڑ دیتے اور صرف اللہ کی کتاب کو وقت دیتے۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تو اپنے تمام کاروباری مشاغل کو ترک کر دیتے، یعنی انہوں نے اسپیشل پلاننگ کی ہوتی کہ ایک مہینہ رمضان کا ہم نے اب صرف اللہ کی عبادت پہ گزارنا ہے، اس میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی دعوت نہیں ہوگی، کوئی سیر سپاٹا نہیں ہوگا، کوئی ہم نے اور کام نہیں کرنا۔ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت پر لگ جاتے۔ زبید الیامی کے بارے میں کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب رمضان آتا تو وہ اپنا قرآن کریم لے آتے اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیتے، قرآن کریم سنتے، قرآن کریم سناتے، اور کبھی بیٹھ کر اس کی تفسیر بیان کرتے اور کبھی اس کی تجوید اور کبھی اس کو حفظ کرنے پر اپنا وقت صرف کرتے۔ تو اس رمضان میں نے کتنا قرآن حفظ کیا، میں نے کتنی تجوید دہرائی، اور یہ بڑی بلیسنگ ہے رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے کہ ہمیں پورا سال وقت نہیں ملتا کہ ہم قرآن کریم کی دہرائی اتنے اچھے طریقے سے کر سکیں جتنے اچھے طریقے سے رمضان میں ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب پہلی رات ہوتی رمضان کی تو وہ اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیتے اور تراویح کے بعد وہ طے کر لیتے، مسجد میں رک جاتے اور ساتھیوں سمیت مزید نوافل کی ادائیگی کرتے رہتے، اور ہر رکعت میں 20 آیتوں کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ رمضان میں تراویح کے علاوہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 20 آیتوں کے نوافل پڑھ کے وہ ایک قرآن کریم ختم کر ڈالتے۔ تو ذرا ان کی ہمتوں کا اندازہ لگائیے اور ان کے اسٹیمنا کا اندازہ لگائیے کہ تراویح پڑھنے کے بعد پھر اپنے ساتھیوں سمیت رک جاتے اور مسجد کے ایک گوشے میں طے کر لیتے اور سب مل کر باری باری امامت کرواتے اور 20 آیتیں پڑھ کے صبح تک، سحری تک تلاوت کرتے رہتے۔ ایک میں نے تابعی کے بارے میں پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے اس پورے مہینے میں رات کو سو کر نہیں دیکھا، کمر سیدھی نہیں کی، کیونکہ رمضان میں رات کے وقت عبادت کرنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ دن کو نیند پوری کر لیں، دن کو کچھ نہ کچھ سو لیجئے، لیکن رات کا جو وقت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اب گھریلو ذمہ داریوں سے اگر فارغ ہیں اور صحت کی حالت میں ہیں تو انہیں چاہیے کہ اللہ نے ان کو بہت بڑا موقع عطا کیا ہے،
ورنہ بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپے کی مشقتیں آ جاتی ہیں، تو جتنا وقت ہو سکے ہم اللہ رب العزت کی یاد میں اس کو گزاریں۔ تو یہ امام بخاری جو تھے ان کا طریقہ کار تھا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں ہر طرح کی عبادت کو کثرت سے کیا جائے، ہر طرح کی عبادت۔ مجھ سے خواتین نے یہ سوال کیا تو پھر میں نے یہ بکلیٹ لکھا، شاید آپ نے یہاں باہر دیکھا ہوگا، میڈم مہوش پڑھا ہوگا کہ فضائل اعمال کون کون سے ہیں، فضیلت والے دنوں میں کون کون سے نیک عمل کرنے چاہیے، اور تقریباً 200 کے قریب اس میں نیک کاموں کی فہرست ہے۔ اور وہ فہرست یا لسٹ میں نے اس لیے بنائی کہ ہم پلان کر سکتے ہیں بیٹھ کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان سے پہلے کہ اس رمضان میں میں نے ان تمام نیکیوں میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْإِكْثَارُ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ، ہر طرح کی عبادات کو وہ کثرت سے کرتے۔ مثال کے طور پر یہ بکلیٹ آپ کے سامنے ہے، آپ جاتے ہوئے اس کو پھر لے جائیے گا تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ اس میں بہت تمام عبادات کی علماء کرام نے جو فہرست ہے وہ ہماری سہولت کے لیے مرتب کر دی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایک چیز ہے۔ استخارہ کرنا ہے، صلاۃ التوبہ ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز ادا کرنا ہے، سترہ آگے رکھ کے نماز ادا کرنا ہے، نماز اشراق کی ادائیگی ہے، فرض نماز کی ادائیگی ہے، تحیۃ الوضو کی 2 رکعتوں کی، اور بہت ساری اور اسی طرح سے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کسی کا قرض ادا کر دینا ہے، چلے ہم کسی کا قرض ادا کر دیتے ہیں، اسلامی کتب کی اشاعت میں حصہ ڈالنا ہے، کسی کے حج یا عمرے کا خرچ اٹھانا ہے، صدقے کی نیت سے پودا لگانا ہے، ایک نہیں کئی لگوا دیجئے، اپنے والدین کے نام پر لگوا دیجئے، وہ پیارے رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، ایک پودا 20 30 40 روپیز کا بھی کاسٹ نہیں کرتا بعض اوقات، اور ہمارے گھر میں کئی پودے ہوتے ہیں۔ مساجد میں قرآن کریم رکھوانا یا دعاؤں کی کتابیں رکھوانا، تنگ دست مقروض کو مہلت دینا، کوئی بات نہیں، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ 15 رمضان کو میرا قرض ادا کریں گے، آپ عید کے بعد بے شک میرا قرض ادا کر دیجئے۔ یہ نیکی بھی رمضان کے مہینے میں کر ڈالنے کی کوشش کیجئے۔ مسلمان بچوں کے لیے کتابیں اور دینی تربیت کے پروگرام تیار کرنا، خواتین کے لیے اس طرح کے پروگرام تیار کرنا، تو اس میں آپ دیکھیں مسکرا کر ملنا، اپنے وعدے پورے کرنا، ان کو آپ رمضان کے مہینے میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ دائیں طرف سے جوتا پہنا، بائیں طرف سے اتارنے کی کوشش کرنا، حشاش بشاش چہرے سے ملنا، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کا آغاز کرنا، امانتوں کی حفاظت کرنا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ہر معاملے میں آسانی دینا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا بھی روزہ خیر ہے، اگر کوئی چیز آج کم بھی بنے گی تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اس میں یہ پوری لسٹ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ ہر طرح کی نیکی کے کاموں کو رمضان میں کثرت سے کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی کی مدد کر دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری نیکیاں وہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ آپ کے ساتھ رمضان میں قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، اور آپ انتہائی فراخی کے ساتھ اپنے دسترخوان کو شادہ کر دیتے اور دوسروں کو کھلانے اور پلانے کو اپنا نصب العین بنا لیتے۔ اس میں صدقہ کثرت سے کرتے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کثرت سے کرتے۔ آپ کا اپنے آفس میں جا کے سب کو اچھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، اپنے کلائنٹس کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ پورے رمضان کا مہینہ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرتے، نماز نفل کی ادائیگی کثرت سے کرتے، ذکر کا اہتمام کیے رکھتے، اعتکاف کا خاص اہتمام کرتے، اور عام مسلمانوں سے زیادہ اعتکاف کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان کی کیفیت تھی، جو کہ اصل میں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اسی طرح سے اپنا رمضان گزارنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ایک اور چیز جو ہمیں اپنے صالحین کی زندگی میں خاص طور پر نظر آتی ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا۔ غیبت کی طرح یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ چھوٹتی نہیں۔ والعمل به، اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یضع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ تو ہم نے زبان کی بڑی حفاظت کرنی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا۔ کوئی کرنے کی کوشش بھی کرے تو ہم نے کہنا ہے میں روزے سے ہوں۔ اس میں اپنے آپ کو بھی یاد دہانی ہے اور دوسرے کو بھی یاد دہانی ہے کہ رمضان کا احترام اور روزے کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ رمضان ایک عظیم عبادت ہے،
اس دوران گھر والوں کو آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے، اور یہ فرض ماں پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت دے کہ ہم نے رمضان المبارک کے مقدس اور باربرکت مہینے کا خاص احترام کرتے ہوئے آپس میں کوئی بحث نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ یہ رمضان کا تقاضا ہے۔ پھر اسی طرح سے ملہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ ہم نے فضول قسم کی باتیں اور جھوٹ سے بھی اسی طرح سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے جیسے ہم نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے بچا کے رکھنا ہے۔ کھانے اور پینے سے تو بچا لیا، لیکن زبان سے دوسروں کو پریشان کرتے رہے اور زبان کو غیبت میں ملوث رکھا اور جھوٹ بولتے رہے، تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے روزے کا ایک باطن ہونا چاہیے اور ایک ظاہر ہونا چاہیے۔ ظاہر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور باطن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی تمام اعضاء سے ہونے والی نافرمانیوں کو بھی ترک کر دیا جائے۔ آنکھ کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے۔ ہم نے کسی کے خلاف کوئی ایسی سوچ اپنے دماغ میں نہیں آنے دینی، اس سے پناہ مانگنی ہے کہ جو ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہو۔ لہٰذا علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں ہمارے روزے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقویٰ کی پریکٹس کریں، پرہیزگاری۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو باز رکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا سخت قسم کا چیک ہمیں رمضان کے دنوں میں اپنے اوپر رکھنا ہوگا۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا یہ تقویٰ کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر ہمارا پیٹ روزہ رکھ لے اور ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہیں تو یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے منافی ہے، اور یہ روزے کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہی ہمیں سکھایا ہے کہ یہ اس لیے تم پر فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ والے بن جاؤ، صاف ستھرے ہو جاؤ۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے۔ جب ہم کسی بھی ایسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں جس پر نظر ڈالنا منع ہے تو یہ آنکھ سے کی گئی نافرمانی ہے۔ اور آنکھ کی حفاظت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کسی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھنا خاتون ہونے کے ناطے، آنکھ کی حفاظت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر نظر نہ رکھیں، یہ بھی آنکھ کی حفاظت ہے۔ آنکھ کا کام یہ ہے کہ میں ان نعمتوں پر نظر رکھوں جو اللہ نے مجھے عطا کی ہیں۔ دوسروں کو کے پاس اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں ہیں ان کو دیکھتے رہنا، ان کو سوچتے رہنا اور ان کو گنتے رہنا ناشکری کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور یہ آنکھ کی حفاظت کے تقاضے کے خلاف ہے۔ جب ہم اپنی نعمتوں پر نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبات ہمارے دل میں پیدا ہوں گے۔ تو آنکھ کی حفاظت کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح سے زبان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، اور بنی آدم کے جسم میں جو اعضاء سب سے زیادہ جو عضو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ زبان ہے۔ سب سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب زبان سے ہوتا ہے، اور علماء کرام نے گنا ہے 72 گناہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ ہاتھوں سے 1-2 کر لیتا ہے، زبان سے 4-5 کر لیتا ہے، کانوں سے 4-5 کر لیتا ہے، لیکن 72 اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ غیبت کیسے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ چغلی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے۔ جھوٹ کہاں بولا جاتا ہے؟ زبان سے۔ دوسرے کے اوپر طنز اور تنقید اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیسے کیا جاتا ہے؟ زبان 72 گناہوں کا ارتکاب کرواتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو بنی آدم کے جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں جو کچھ ہم نے سارا دن کرنا ہے نیکی کے کام وہ تمہاری وجہ سے برباد ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک ایسا عضو جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، چغلی بھی کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا بھی کبیرہ گناہ ہے، بہتان لگانے بھی کبیرہ گناہ ہے، کیریکٹر اسیسینیشن یا دوسروں کی عزتیں اچھالنا اور دوسروں کے کرداروں کو اچھالنا بھی کبیرہ گناہ ہے، دوسروں کے اوپر جھوٹے الزامات لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ سارے کام ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ آج آپ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمارے میڈیا پہ صرف اور صرف زبان سے ہی کیے جانے والے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ ہر وقت ہم آپس میں ایک دوسرے کو کوستے رہتے ہیں، کبھی سیاست دانوں کو کوستے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے، بس سنی سنائی باتوں پر بولتے رہتے ہیں اور اپنے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں اور گناہوں کا وبال اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کانوں سے بھی گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے،
اور سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت والے دن تم سے تمہارے کانوں، تمہاری آنکھوں، تمہارے دل اور دماغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ذرا تصور کیجئے کہ کس طرح سے ہم اگر چاہتے ہیں کہ روزے کا جو آبجیکٹیو ہے، جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اس کو ہم نے اگر اچیو کرنا ہے تو ہم نے صرف پیٹ سے روزہ نہیں رکھنا بلکہ ہمارے تمام اعضاء کو روزہ رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے نفس کا کڑا احتساب کرنا ہے۔ جیسے جیسے ہماری عمروں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہماری ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ہر روز پہلے سے زیادہ جواب دہ ہوتے جا رہے ہیں، تو کس قدر شرم کی بات ہوگی اگر ہم اتنی میچور عمر میں بھی پہنچ کے اپنی بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان بھی روزہ رکھے، تمہاری نگاہیں بھی روزے سے ہوں، اور تمہاری زبان بھی روزے سے ہو، اور اپنے خادم کو تکلیف نہ پہنچانا۔ عموماً انسان یہاں آ کے غلطی کر بیٹھتا ہے، زبان سے کوئی ایسی بات نکال دیتا ہے، یا وہ بھی روزے میں ہیں ان پر اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے، ان کی آسانی کو مد نظر نہیں رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا وَدَعْ أَذَى الْخَادِمِ، اور اپنے خادم کو تکلیف نہ پہنچانا، اور پھر فرمایا کہ اس دن تمہارے اوپر وقار اور ڈیسنسی کا اثرات نظر آنے چاہیے، بڑے وقار کے ساتھ اس روزے کو گزارو، بجائے اس کے کہ جگہ جگہ پھرو اور کہو مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، میرے تو سر میں درد ہو رہی ہے، یہ پہلا روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی تو مجھے عادت ہی نہیں، میرا تو شوگر لیول لو ہو رہا ہے، ہائے سارے بھاگیں اتنے مشکل روزے۔ تو یہ ڈیسنسی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باوقار مسلمان پسند ہے۔ ہمارے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو رمضان اور تابعین رمضان کے دنوں میں اچھی طرح سے اپنے ہونٹوں اور چہرے پر کوئی کریم یا اس طرح کی چیز لگا لیتے تھے کہ ان کا چہرہ تر و تازہ لگے اور کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ روزے سے ہیں۔ تو وقار کے ساتھ اپنے روزے کو گزارو۔ اگر وقار نہیں ہے تو بھی تقویٰ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو باوقار مسلمان پسند ہے۔ بار بار اپنے روزے کی تکلیفوں کا ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدگی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَيَوْمَ صِيَامِكَ سَوَاءٌ، اور تمہارا وہ دن جو روزے سے گزرتا ہے اور جو روزے کے بغیر گزرتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہم نے اس سیشن کے سٹارٹ میں سیکھا کہ ہمارے صالحین کا رمضان کا مہینہ ان کے دیگر 11 مہینوں سے ان کی روٹین بالکل مختلف ہو جاتی تھی، اور ہمارے یہ صالحین جب یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ روزہ کھولنے بیٹھتے تو متعدد روایات میں آتا ہے کہ خود کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار کرتے رہتے تھے جب اللہ کی مخلوق کھا پی کے اٹھ بیٹھتی تھی تو پھر بیٹھ کے کھانا کھاتے، اور بعض اوقات تو ان کے اپنے لیے بچتا بھی نہیں تھا اور وہ کھائے بغیر گھروں کو چلے جاتے تھے۔ بس ایک کھجور لی، روزہ کھولا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، یہ ہے جنت کی قیمت، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی قیمت، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ یہ ہے وہ وقار جس کا تقاضا ہم سے یہ حدیث کرتی ہے، بجائے اس کے کہ سب سے بہترین پلیٹ اپنے لیے بنا کے رکھی جائے کہ مسجد میں دسترخوان پہ آئے ہیں تو ہمیں تو ملے، باقی ہمیں کیا پتہ، ہمارا روزہ ہے بھئی بڑا مشکل ہے، ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے اتنی بھوک کی۔ تو یہ نہیں کرتے تھے، یہ وقار اور سکینت ہے، ڈیسنسی ہے کہ سب کو کھلا پلا کے اگر مہیا ہوتا تو کھا لیتے اور اثار کا مظاہرہ کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے دسترخوان کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ جو محتاجوں اور مساکین کے لیے دسترخوان لگاتے اس پہ انواع و اقسام کے کھانے رکھتے، سب کو افطاری کرا کے گھر آ کے سرکے اور روٹی سے بیٹھ کے کھانا کھاتے، خود سادگی سے کھانا کھاتے اور ان کو شاندار کھانے کھلا کے آتے۔ کیوں؟ پتہ تھا کہ یہ جو کھانے میں ان کو کھلا رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو وہ دینے میں بہترین چیز دیتے اور اپنے لیے سادہ چیز رکھتے۔ جبکہ آج ہمارے معاملات خود غرضی میں برعکس ہیں، ہم دیتے ہوئے جو ہے وہ کہتے ہیں ٹوٹا چاول اللہ کی راہ میں دے دو، اور اپنے لیے اعلیٰ ترین چاول پکا کے شام کو روزہ کھولتے ہیں۔ یہ اسلام کی اور سخاوت کی اور تقویٰ کی اور روزے کی روح اور اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کسی نے ان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے روزہ بچا لیا، اور وہ کیا ہے؟ الغیبۃ والکذب، جس نے سارا دن غیبت نہیں کی اور جھوٹ نہیں بولا اس کا روزہ بچ گیا۔
اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس رائے کی قائل تھیں کہ غیبت کرتے ہی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب آپ دوبارہ روزہ رکھیں اور اس روزے کی قضا ادا کریں۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور ان کا قول تھا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، رمضان میں اگر میرے سامنے غیبت کی جائے اس کی نسبت میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیا جائے تاکہ میرا روزہ ہی ٹوٹ جائے۔ تو غیبت کرنے سے اماں عائشہ کا خیال تھا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ چاہے کسی سیاستدان کی غیبت ہے، چاہے کسی کھلاڑی کی غیبت ہے، یا اداکار کی یا استاد کی غیبت ہے، یا ہمسائے کی غیبت ہے، یا بہن بھائیوں کی آپس میں ہے، یہ بات اب یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے روزہ بچا لیا، ایک ہے غیبت اور ایک ہے جھوٹ، کیونکہ یہ بری طرح سے ہماری زندگی کا یہ معمولات کا حصہ ہوتی ہیں۔ طلق رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ جب روزہ ہوتا تو وہ اپنے گھر بیٹھ جاتے، قرآن کریم کی تلاوت پر لگے رہتے اور صرف نماز ہی کے لیے گھر سے باہر نکلتے۔ کیوں؟ یا آپ کسی کے پاس بیٹھیں گے تو غیبت شروع ہو جائے گی، یا فیشن کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو رمضان کے لمحات اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے لمحات کو ضائع کر بیٹھیں، یا کپڑوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی، یا عید کی تیاری، آج شام افطاری میں کیا پکا رہے ہیں۔ رمضان اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہم آج شام افطاری میں کیا پک رہا ہے ڈسکس کرتے رہیں۔ رمضان تو اس سے زیادہ کہیں قیمتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابو العالیہ کہتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ روزہ دار اس وقت تک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے جب تک وہ غیبت نہیں کرتا، جیسے ہی وہ غیبت کرتا ہے اس کی عبادت کی حالت ختم ہو جاتی ہے، روزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس حد تک غیبت سے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھ لو تو اپنے تمام اعضاء کو جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانیوں سے بچا کر رکھو۔ تو روزہ پیٹ کا بھی ہے، روزے کا ظاہر بھی ہے اور روزے کا باطن بھی ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ سفیان الثوری کہا کرتے تھے تم کسی شخص پر تیر پھینک کر اس کو قتل کر ڈالو، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ تم اسے اپنی زبان سے قتل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ کیونکہ جب آپ تیر پھینک کے کسی کو قتل کریں گے، کسی کا مرڈر کریں گے تو ایک ہی دفعہ ہوگا، لیکن زبان سے پتہ نہیں زندگی میں استاد کی غیبت کتنی دفعہ کی، زبان سے ہمسایوں کی غیبتیں پتہ نہیں کتنی دفعہ کی، رشتہ داروں کی کتنی دفعہ کی، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کی۔ تو یہ بار بار قتل کرنے کا جو آپ نے ایک طریقہ اختیار کر رکھا ہے، اس سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ اس کو تیر پھینکو اور اس کو اس کی جان سے ختم کر دو۔ اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کیونکہ زبان کے وار کبھی خطا نہیں جاتے، یہ تمہیں ہی قتل کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں ہم اس کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، ہم بار بار اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اس دفعہ غیبت کی تو اس کو اپنا حج گفٹ کرائے، اگلی دفعہ پھر اس کی غیبت کی تو اپنے نوافل گفٹ کرائے، پھر اس کی غیبت کی تو اس کو اپنے صدقے گفٹ کرائے۔ تو یہ جو زبان کے وار ہیں یہ خطا نہیں جاتے، تیر کا وار پھر خطا جا سکتا ہے، ممکن ہے بندے کو جا کے نہ لگے، لیکن زبان کیوں؟ یہ تمہیں ہی قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو تم اصل میں دوسرے کو قتل نہیں کر رہے ہوتے، تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہوتے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہو۔ قدس ابن ساعدہ اقسم ابن سیفی کے ساتھ اکٹھے ہوئے اور اپنے ساتھی سے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی شمار کیا ہے کہ بنی آدم کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے؟ تو ذرا گفتگو دیکھیے، پریشانی کیا ہے، ہماری پریشانیاں کیا ہیں اور ان کی پریشانیاں کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں کیا تم نے کبھی بیٹھ کے لسٹ تیار کی ہے اور دیکھا ہے کہ بنی آدم کتنے گناہ کرتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی نے جواب دیا اتنے گناہ کرتا ہے کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، بے شمار گناہ کرتا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ ابن آدم تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں دن رات تمہارے گناہ معاف کرتا رہتا ہوں، استغفار کرتے رہا کرو۔ ہر روز آخری کام آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے استغفار طلب کرتی ہوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک خصلت ایسی دیکھی ہے کہ اگر انسان اس کو قابو کر لے تو اپنے 80% گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں زبان کی حفاظت کر لینا، سب سے زیادہ یہ چلتی ہے، اور روزے کو بھی یہی ضائع کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جو ہمارے صالحین تھے، ان کے رمضان کے مہینے میں جو ایک تبدیلی دیکھنے کو ملتی تھی وہ یہ کہ وہ غیبت کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ وہ سمجھا کرتے تھے کہ جس نے غیبت کی اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اب اسے اپنے روزے کی قضا دینی چاہیے۔
پھر اسی طرح سے ایک اور خاص بات جس کا وہ رمضان میں خاص طور پر خیال رکھا کرتے تھے کہ نہ تو کسی سے لڑنا اور جھگڑنا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کرنی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے ایک دفعہ وہ بچا کرتے تھے حرمت والے مہینوں میں، تو گویا یہ امن و امان اور سلامتی والے مہینے بن جاتے ہیں، اور ایک دفعہ خاص طور پر وہ بچتے تھے لڑائی جھگڑے سے، نہ گھر میں لڑائی جھگڑا، نہ انفرادی لیول پر، نہ دفتر پہ، نہ مساجد میں، نہ ہی گلی محلوں میں، نہ ہمسایوں رشتہ داروں کا، حتیٰ کہ روایات کے مطابق عرب حرمت والے مہینوں کا اس قدر اہتمام کرتے تھے اور احترام کرتے تھے کہ اگر والد کا قاتل بھی پاس سے گزر جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے، یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان کی یہی کیفیت رمضان کے مہینوں میں ہوتی تھی۔ ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں اگر گھر سے باہر نکلا تو میرا پڑوسی مجھے تنگ نہیں کرے گا کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ تو وہ لڑائی جھگڑا کرے نہ ہی جہالت کا مظاہرہ کرے۔ کیوں؟ لڑنا جھگڑنا پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان کا کام نہیں ہے۔ اگر اچھے انداز سے بیٹھ کے گفتگو کر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے کمر پہ ہاتھ رکھ کے گالم گلوچ کر کے لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بیٹھ کے گفتگو کے ذریعے سے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں گالم گلوچ کرے اور تم حالت میں ہو روزے کے، یا تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فلیقل، تو اسے چاہیے کہ اسے اچھے طریقے سے کرے، کہے انی صائم، انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، یاد دہانی کرا دے اپنے بھائی کو۔ ماں گھر میں بچوں کو یاد کرا دے روزہ ہے، رمضان ہے، ہم نے اس میں اونچی آواز سے ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہیں کرنا۔ استاد کلاس روم میں یاد کروا دے، ہمسایوں کو یاد کروا دے، مسجد میں تراویح کے لیے جگہوں پر لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے، جوتے رکھنے اٹھانے پر لڑائی جھگڑے نہ کیے جائیں، موبائل بند کرنے چلانے پر جھگڑے نہ ہوں، ہر کوئی اثار کا مظاہرہ کرے، اپنی جگہ چھوڑ دے دوسرے کے لیے کہ آئیے۔ اور میں نے یہ اسپرٹ حج کے موقع پہ لوگوں میں دیکھی ہے، ماشاءاللہ مسلمانوں میں نے دیکھی ہے کہ ایک دوسرے کی کیئر کرنا۔ میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے شوہر کو ویل چیئر پہ لے کے جا رہی تھی، تو ہمارے ڈیلیگیشن میں جتنے مرد حضرات تھے انہوں نے کہا بہن آپ چھوڑ دیں، یہ آج کے بعد ہماری ذمہ داری ہے۔ اور وہ باری باری 2-3 گھنٹے ویل چیئر پہ ان صاحب کو حج کراتے رہے اور اس خاتون کو ریلیکس رکھا۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے، پانی پہ لڑائی جھگڑا کر دیا جائے، واش رومز پہ لڑائی جھگڑا کر دیا جائے۔ تو رمضان چونکہ ایک ہر وقت ہر لمحے بھاگنے دوڑنے اور نیکی کا مہینہ ہے، تو ہو سکتا ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے ڈرائیور کو ڈانٹ دیا، گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا تھا، آگے تراویح پڑھنے جانا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ تو ہم نے بچانا ہے، یہی تربیت کا مہینہ ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچانا ہے۔ اور اگر کوئی کرے تو آپ کہیں انی صائم، انی صائم، روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ المازری کہتے ہیں انی صائم کہنے سے مراد یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرائے، مخاطب کرتا ہوا اپنے آپ کو کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، یہ لڑتا جھگڑتا ہے تو لڑے، میں تو نہیں لڑ سکتا۔ بالکل ایسے جیسے آپ کبھی اٹھتے ہیں اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں، چلیں جی اٹھیں اب وضو کرتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، بلند آواز سے اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں۔ تو اپنے ساتھ باتیں کرنا، غور و فکر کرنا بہت اہم ہے۔ تو یہ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو کوئی بھی آپ کا روزہ خراب کرنا چاہے اونچا بول کے، لڑائی جھگڑا کر کے، اسے بھی یاد دہانی کروا دی جائے کہ بھائی ہم روزے سے ہیں، ہم اس میں ہمارے پاس لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آپس میں دہرایا کرتے کہ خدا کی قسم زبان کے علاوہ کوئی جسم کا عضو ایسا نہیں ہے کہ جسے لمبی قید میں ڈالا جائے، اس کو بڑا اچھی طرح قید کر کے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور بکر ابن عبداللہ المزنی کہا کرتے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اکثر خاموش ہی رہتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر بولا ہی جاتا ہے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو ہم نے بڑا کم بولتے دیکھا ہے، آپ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ تو کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے یہ جو زبان ہے ایک ایسا درندہ ہے، اگر اسے میں نے کھلا چھوڑ دیا تو یہ مجھے کھا جائے گا، چاٹ جائے گا، ہر چیز ہمارے نیک عمل چاٹ جائے گی یہ زبان، لوگوں کو چلے جائیں گے ہماری محنتیں، ہماری مشقتیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب مسلمان کے سامنے اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس میں فلاں عمل تو ہے ہی نہیں اور فلاں بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے فلاں کی غیبت کی، فلاں کو تم نے طنز کیا، تنقید کی، اس کا دل توڑا، تمہارے وہ نیک اعمال اب اس کے نامہ اعمال میں جا چکے ہیں۔ تو زبان درندہ ہے،
درندہ کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل کھا جاتا ہے ہر چیز کو، رحم نہیں کرتا. تو یہ زبان اس طرح سے نیک عمل کو چاٹ سکتی ہے اگر ہم اس کو اپنے اچھی طرح سے قابو میں پکڑ کے نہیں رکھتے. شجاع الکرمانی کہا کرتے تھے کہ جس نے اپنے ظاہر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پہ لگا دیا، اور جس نے اپنے باطن کا ہمیشہ حساب رکھنا شروع کر دیا، اور جس نے حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا لیا، اور جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور جس نے حلال روزی کا انتظام کر لیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان کی حکمت عطا فرماتے ہیں. شرطیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ آپ کا ظاہر سنت سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے، آپ کا باطن ہر وقت گنتا رہے، حساب کتاب کرتا رہے، آج کا پورا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، اور عشاء کے بعد آج میں نے کیسا گزارا، پورے دن میں کہیں جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، چغلی تو نہیں کی، لوگوں کو آپس میں لڑایا تو نہیں ہے، کوئی زبان سے ایسی بات تو نہیں کی جو اللہ کو ناپسند ہو، اور اپنی نگاہوں کو حرام سے روکا، اور اپنے نفس کو شبہات سے روکا، اور اپنے لیے حلال غذا کا انتظام کر لیا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایمان کی حکمت سے ضرور نوازتا ہے. تو یہ تھی ان کے روزوں کی کیفیت، وہ اس طرح سے اپنے رمضان کو گزارا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ غور کریں گے تو روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اثر رکھا ہے، اور اگر اس اثر کو آپ اپنے اوپر محسوس کریں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ قبولیت کے درجے کو پہنچ رہا ہے. اور اگر آپ اس اثر کو محسوس نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے روزے قبول نہیں ہو رہے. وہ اثر کیا ہے کہ یہ روزہ آپ کو اپنے اعضاء کی ظاہری اور باطنی حفاظت سکھاتا ہے، اعضاء کی ظاہری اور باطنی حفاظت سکھاتا ہے. رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الحمدللہ آپ نے کافی حد تک روزے کے، میں یہ نہیں کہتی پورا تو ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں تم کوشش کر بھی لو تو تم ہر نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی ہم جتنی مرضی کوشش کریں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے یہ کام بڑی پرفیکشن کے ساتھ کر لیا ہے، لیکن ہم 80% کو ٹچ کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کے بعد آپ یہ محسوس کریں کہ اب میرا نفس میرے قابو میں ہے اور میں اپنے اعضاء کو قابو میں رکھنے کے قابل ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے کے کافی حد تک مقاصد کو پورا کر لیا ہے. لیکن اگر رمضان کے بعد بھی آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں آیا، اور یہ ہمیں اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھنا چاہیے اس رمضان کو گزارنے کے بعد میرے اندر کیا چینج آیا. اور میں نے بعض لوگوں میں ماشاءاللہ بڑی تبدیلی دیکھی ہے، حج کے بعد بڑی تبدیلی دیکھی ہے. بعض بچوں میں نے دیکھا کہ رمضان کے بعد وہ تہجد کے عادی ہو گئے. بڑی خوش قسمتی ہے. اس سے پہلے وہ نمازیں پڑھنے میں کوتاہی کرتے تھے، لیکن ایسا سٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے تراویح کو روزانہ پڑھنے سے، اور عبادت جتنی آپ زیادہ کریں گے آپ کے بدن کی طاقت عبادت کے لیے بڑھتی چلی جائے گی، سٹیمنا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. پورا مہینہ ایک ٹریننگ کیمپ سے گزرنے کے بعد تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلیاں محسوس کریں اور آپ نوٹ کریں گے کہ روزہ آپ کی زبان کی حفاظت کرتا ہے، روزہ آپ کے دل کی حفاظت کرتا ہے، اور روزہ آپ کے اعضاء کو زیادہ صحت مند اور طاقتور کرتا ہے. یعنی پورا مہینہ بھوکا رہنے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کمزور ہو جاتے، ہوتا یہ کہ ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. اور آخری عشرے میں آپ نوٹ کیجئے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی روزے رکھنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک خاص گلو آتا ہے، چمک آتی ہے. کیوں؟ آپ کی باڈی سے ڈیٹاکس ہو جاتا ہے سارا کچھ. تو روزہ آپ کو ہر لحاظ سے صحت بخش ہے. یہ آپ کو صحت عطا کرتا ہے، روحانی طور پر آپ کو صحت مند بنا دیتا ہے، آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے، آپ کو اپنے اعضاء کی عبادت کرنا سکھا دیتا ہے. اگر آپ کو اپنے اندر یہ تبدیلیاں نظر آئیں، عبادت میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے کو آپ مس کرنے لگتے ہیں اور اس کے جانے پر گہری اداسی محسوس کرنے لگتے ہیں. اگر یہ تبدیلیاں محسوس کریں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور پا لیا ہے. پھر اسی طرح سے دیکھیے رمضان کے مہینے میں ایک اور تبدیلی جو ہمارے صالحین کی زندگی میں آتی تھی وہ یہ کہ قرآن کریم سے ان کا تعلق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا. اور یہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو سچی بات ہے کہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ ان کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کس حد تک مضبوط تھا. قرآن کریم رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا، اور قرآن کریم سردار کلام ہے، انسانی کلاموں کا سردار کلام ہے.
جتنی گفتگو ہم کرتے ہیں، جو ہم شاعری ہے، بہترین سے بہترین دنیا کی شاعری اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو فضیلت قرآن کے انسانی کلام کو حاصل ہے وہ کسی اور انسانی کلام کو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کس کی طرف سے نازل ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے، جو کہ سردار ہے، اور سردار مہینے میں نازل ہوا، یعنی بہترین فرشتے کے ذریعے، بہترین مہینے میں، اور بہترین ہستی کی طرف سے، اور بہترین انسانی کلام کی شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے کو ہمارے صالحین قرآن کا مہینہ کہا کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اقتداء میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی دہرائی کی حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، لہٰذا مسلمان بھی اپنے قرآن کریم کی کئی انداز سے دہرائی کرتے، صرف ایک انداز سے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک قرآن کریم ختم کر لیا تو بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم کو تراویح میں بھی ختم کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے سیکھا کہ امام بخاری 20 رکعت آیات پڑھ کے ایک ایک رکعت میں قرآن کریم کو اس طرح پورے رمضان میں تراویح کے علاوہ ختم کرتے تھے، اور پھر خود بھی تلاوت کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کو سنتے تھے۔ تو قرآن کریم ہوتا تھا اور وہ ہوتے تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بہن سے پوچھا گیا کہ رمضان کے دنوں میں گھر کے اندر جب مالک ہوتے ہیں تو ان کی کیا مصروفیت ہے؟ تو کہتی ہے کہ وہ صرف قرآن یعنی مصحف اور تلاوت سے ہی ان کو فرصت نہیں ملتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان کے گھر والوں سے کہ ہمیں بتائیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں رمضان کے علاوہ ہی ان کی دیکھیے مصروفیات کیا ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، گھر میں ان کا ٹائم کیسے گزرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اور بڑا سننے والا جواب ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ پہلے تو وہ گھر میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر ہم سب سے سوال کرتے ہیں گھر کا کوئی کام ہو تو بتا دیجئے، اگر ہم بتا دیں تو کر دیتے ہیں، نہ ہو تو پھر وہ قرآن کریم کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ آج اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے، چاہے مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں، وہ غافل ہیں، اور بالخصوص بعض خواتین مردوں کے حوالے سے، بیٹوں کے حوالے سے یہ شکوہ کرتی نظر آتی ہیں کہ ان کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ تو گھر جانے کے بعد پہلا کام وضو کرتے تھے، فریش اپ ہو جاتے تھے، اور دوسرا کام گھر والوں سے پوچھنا کوئی کام ہے، کوئی سبزی لانے والی ہو، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو، مرمت ہو، اور یعنی حقوق الناس پہلے ہیں، اور جب گھر والے کہتے تو وہ کام کر دیتے، نہ کہتے تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ قرآن کریم لے کر بیٹھ جاتے۔ یہ رمضان کے علاوہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اور ہمارے صالحین کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 دنوں میں رمضان کے علاوہ ایک دفعہ قرآن ختم نہ کرتے تو ہم اسے سخت برا بھلا کہتے اور اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ رمضان کے علاوہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ 40 دن میں ایک قرآن تو ختم کیا جائے نا۔ تو یہ ہمارے لیے وہ مثالیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی ہم رمضان پہ نہیں آئے۔ مصبح ابن سعید کہتے ہیں محمد بن اسماعیل کی عادت تھی کہ رمضان کے ہر دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اس کے بعد تراویح میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، تراویح کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے اور ہر 3 راتوں میں تلاوت کر کے نوافل کی حالت میں ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ سے یہاں شیئر کر دوں، وہ قرآن کریم جو نوافل میں پڑھا جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس پہ جو آپ بیٹھ کے ویسے قرآن کریم اٹھا کر تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نوافل کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ 2 فضیلتیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک تو آپ نفل پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ ویسے بیٹھ کے وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ کم فضیلت والا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین نوافل میں قرآن کریم کے ختم کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ جو آپ کی تراویح ہے اسی لیے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے قرآن پڑھیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ آخر میں آتے ہیں تو پھر اس پہ بات ہوگی۔ جو یاد ہوتا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، نہیں، آپ دیکھ کے بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں مصحف۔ اب اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ سائڈ ٹیبل رکھ لیجئے، اس پہ آپ کے پاس قرآن کریم پڑھا ہو اور آپ نوافل میں مصحف اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اگر گھر میں کوئی بچہ حافظ ہے تو اس کی مدد لے لیجئے یا آپ خود کر لیجئے۔ تو یہ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ رمضان کی ہر 3 راتوں میں خود انفرادی طور پر نوافل میں ہر 3 راتوں میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ ایک قرآن کریم تراویح میں ختم ہوتا تھا اور ایک قرآن کریم دن کو تلاوت کر کے وہ ختم کرتے تھے۔ تو دن کا کچھ حصہ بھی تلاوت قرآن کریم کے لیے ہوتا تھا، تراویح میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور تراویح کے بعد جب لوگ گھروں کو چلے جاتے تو پھر دوبارہ فریش اپ ہو کے نوافل ادا کرتے اور ہر 3 راتوں میں رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیتے۔ تو نیکیوں کی اور یسار کی بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں ہمارے صالحین نے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبقت لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے جیت جایا کرتے تھے، وہ آگے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے، ہمیں بھی ان جیسا اس خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ابن شوذب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عروہ کی عادت تھی کہ وہ ہر روز رمضان کے ایک دن اور ایک رات میں قرآن کریم کا 1/4 حصہ تلاوت کر ڈالتے تھے نوافل میں، تراویح کے علاوہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے ایسے لوگوں کی طویل فہرست موجود ہے کہ جو ایک دن اور ایک رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے تراویح کے علاوہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی علمی شخصیت، رمضان میں 60 دفعہ قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کریں اور پلاننگ کریں اور اپنی خوراکیں اچھی رکھیں۔ ہم سب سے بڑی جو غلطی کرتے ہیں، افطاری کے وقت ہماری خوراک ہیلدی ڈائٹ نہیں ہوتی، تلی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد ہمارا جو جسم ہے وہ عبادت میں ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ ہمیں اس کے بارے میں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے افطاری میں صحت مند غذاؤں کا استعمال کیسے کرنا ہے، سحری میں کیسے کرنا ہے، اور رمضان میں بازاروں میں اپنا وقت گزارنے کی بجائے، گھر کی صفائیوں میں وقت گزارنے کی بجائے، افطاریاں کرنے کی بجائے، سب کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے رشتہ دار دوست احباب کو، کہ اب رمضان ان کے گھر میں عبادت کا مہینہ، یہ کسی کو انوائٹ نہیں کریں گے، اور بالکل اپنے وقت کو اللہ رب العزت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آسانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، آگے ہم اس کو مکمل کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم ڈسکشن پہ آئیں گے۔ اس میں بھول جاتی ہوں نا میں، یہ تھا نا کہ حدیث ہی ہے نا کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم۔ جی میں اس پہ آ رہی ہوں، اس حوالے سے علماء کرام کا جو فتاویٰ ہیں وہ سن لیجئے۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ رمضان کے علاوہ ہماری روٹین میں یہ ہونا چاہیے کہ 3 دن اور 3 راتوں سے کم میں قرآن ختم نہ کیا جائے، لیکن جب مقدس اوقات کا آغاز ہو جائے اور جب مقدس جگہوں میں آپ داخل ہو جائیں، مثال کے طور پر رمضان نہیں ہے لیکن آپ عمرے کے لیے مکۃ المکرمہ چلے گئے ہیں، تو اب آپ کعبہ میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر جو قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، عام دنوں سے اس سرزمین پر، اس گھر کے اندر بیٹھ کر تلاوت کرنے کا ثواب 1,00,000 دفعہ زیادہ ہے۔ تو ہمارے صالحین جب عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ اور مکۃ المکرمہ جاتے تھے تو وہ ایک دفعہ قرآن کریم ختم کیے بغیر منیمم لیول پر وہاں سے نہیں نکلتے تھے۔ جب مقدس اوقات کا آغاز ہو جائے، رمضان آ گیا ہے، اب آپ کے اوپر وہ 3 دن اور 3 راتوں کی قید ختم ہے، فضیلت والے، حرمت والے مہینے آ گئے ہیں، اب 3 دن اور 3 راتوں کی قید ختم ہے، لیلۃ القدر کی رات آ گئی ہے، اب کوئی قید نہیں، کھلا میدان ہے، جتنی ہمت کر سکتے ہیں کر لیجئے، جتنا اس کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں گزار لیجئے۔ یہ قید اور یہ شرط عام دنوں کے لیے، عام جگہوں کے لیے اور عام اوقات کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر ہم عام دنوں میں کوئی شخص 40 دن میں بھی ایک دفعہ قرآن کریم ختم نہ کرتے تو ہم اس کو بڑا برا سمجھتے اور برا بھلا اور سخت سست اور نکما کہتے۔ اور عام دنوں میں بھی ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہر جمعے کو ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ اکثریت کی حالت یہ تھی۔ علمی شخصیات، بڑی بڑی علمی شخصیات، کہنے کو انسان کہہ سکتا ہے کہ جی میں پڑھنے لکھنے میں بزی رہتا ہوں تو شاید اس لیے میں قرآن کریم کو کم ٹائم دے پاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ 60 دفعہ قرآن کریم ختم کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا میں اس کی طرف آنے والی تھی، لیکن میں نے اس کی ایکسپلینیشن آپ کو پہلے دے دی ہے۔ یحییٰ الیمانی کہتے ہیں کہ جب ابا بکر ابن عیاش کی وفات کا وقت قریب آیا اور وہ حالت نزع کی تکلیف میں تھے تو ان کی بہن رو پڑی۔ انہوں نے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور ان سے کہا کہ روتی کیوں ہو؟ تم اس میرے کمرے کے گوشے کی طرف دیکھو، میں نے یہاں تقریباً رمضان اور اس کے علاوہ اپنی زندگی میں 18,000 قرآن ختم کیے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی ان کے رمضان گزارنے کے انداز ہمارے صالحین کے۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ میری یہ عادت ہے کہ میں ہر جمعے کو ایک قرآن ختم کرتا ہوں اور رمضان میں ہر دن اور رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور یہ وہ بڑا نام ہے کہ جنہوں نے 30 جلدوں میں بہت بڑی تاریخ اور بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز لکھے ہیں، پھر بھی ماشاءاللہ ان لوگوں کے پاس قرآن کریم کے لیے اس طرح سے وقت ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم کو دہرانا، قرآن کریم کا دورہ کرنا، اس کو نوافل میں پڑھنا، تراویح میں پڑھنا، جب لوگ چلے جاتے پھر بھی اس کو پڑھتے رہنا، اور راتوں کو وہ سوتے نہیں تھے۔ ہمارے ایک صحابی کہتے ہیں، یہ میرے سامنے مثال آ گئی ہے، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تراویح کے علاوہ۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ ہر رمضان میں 60 دفعہ قرآن کریم تراویح کے علاوہ ختم کیا کرتے تھے۔ الاسود رحمۃ اللہ علیہ ہر 2 راتوں میں، رمضان کی ہر 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے، رمضان کے علاوہ ہر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرنے کی ان کی روٹین تھی۔ تو 40 دن میں بھی ایک ختم کیا، 10 دن میں بھی کیا، اور جب رمضان آ جاتا تو جتنا ہو سکتا ہے، تو ہر لمحے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، ان کی عادت تھی کہ وہ رمضان کے علاوہ ہر 7 دنوں میں ایک قرآن ختم کرتے، اور رمضان میں ہر 3 دنوں میں، اور آخری عشرے میں ہر رات اور دن میں ایک قرآن ختم کرتے۔ جب آخری عشرہ آتا تو کمر کس لیتے، اور بھی زیادہ تیزی آ جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہم کم از کم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں بھی یہ ہمتیں اور یہ توفیق عطا فرما جو تو نے اپنے نیک بندوں کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور تبدیلی جو ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ان کے اندر آتی، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روتے بھی بہت تھے۔ اللہ کی راہ میں روتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے، نوافل کے دوران روتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے روتے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں اپنی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکتا ہے، یہ جہنم کے آگ کے دریا بجھا دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان میں ہم اللہ کے سامنے گریہ وزاری کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، آنسو بہائیں اپنی غلطیوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر کہ ہم نے اتنی زندگی گزار دی، قرآن کریم کے حوالے سے ہم نے کوتاہی کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے سامنے آنسو بہانا ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ جی سمجھ آئے گی تو آنسو آئیں گے نا۔ جی بالکل، قرآن کہہ رہا ہے کیا وہ مجھے پتہ ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں۔ آپ جہاں کہیں بھی ایسے حلقات پائیں جہاں قرآن کریم سکھایا جا رہا ہو اس کا حصہ بن جائیے، اور کوشش کریں کہ اس سال کم از کم ترجمے میں، تجوید میں، تفسیر میں قرآن کریم میں پہلے سے میں اضافہ کر سکوں۔ قرآن کریم کا مہینہ ہے، ایک وقت سیٹ کر لیں کہ میں نے اس کی تجوید کے لیے نکالنا ہے، تھوڑا سا ٹائم سیٹ کر لیجئے، ٹائم ٹیبل بنا کے کہ اس کی میں نے تفسیر پڑھنی ہے، ایک سال میں نے اس کی سننی ہے، دوسرے سال اس سے سننی ہے، تیسرے سال ابن کثیر سے پڑھنی ہے، چوتھے سال امام قرطبی کی پڑھنی ہے، احسن البیان کو پڑھنا ہے، بار بار تفسیر کی بھی دہرائی کرتی جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اپنے بچوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھیں ان سے بھی شیئر کریں، ان سے بھی پوچھیں آج آپ نے قرآن کریم سے کیا سیکھا، آج ہم سب کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو یہ ہماری گفتگو ہونی چاہیے اور یہ ہماری مصروفیات ہونی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے انشاءاللہ آخر میں پھر اسی طرح سے ایک اور تبدیلی جو خاص طور پر ہمارے صالحین کی زندگی میں رمضان کے مہینے میں آتی، وہ تھا قیام اللیل، جسے آپ صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح ادا کی، ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا کریں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے حق میں کیے گئے سابقہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ جو کوتاہیاں آج تک ہم سے ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں ان تراویح کے صدقے میں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے امام النووی کہتے ہیں یہاں قام رمضان سے مراد یہ ہے کہ رمضان میں صلاۃ التراویح کی ادائیگی کی جائے اور اس کا بچوں سمیت اور گھر کی خواتین کے سمیت اہتمام کیا جائے، تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے اور تاکہ خواتین کو بھی اس اہم اور عظیم ترین عبادت میں حصہ لینے کا موقع مل سکے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ نے اس کا بڑا وعدہ کیا ہے، اس کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے، اس نیت کے ساتھ روزانہ گھر سے نکلیں تراویح کی ادائیگی کے لیے، اور اگر نکلتے نہیں ہیں تو گھر کے اندر ہی تراویح کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان میں عادت تھی کہ وہ رات کے وقت جتنا دل چاہتے نوافل کی ادائیگی کرتے، جب نصف اللیل آدھی رات کا وقت آتا اور گھر والے تراویح پڑھ کر سو رہے ہوتے، ایقظ اہلہ للصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو دوبارہ نوافل اور قیام اللیل کے لیے اٹھاتے۔ تو ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد پھر اٹھاتے، یا 1.5 گھنٹہ ریسٹ کر لیا، اب اٹھیں اور ذرا دوبارہ نوافل کی ادائیگی میں لگ جائیں، خود بھی ادا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ اسی طرح سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم کہتے ہیں
کہ ہم نے دیکھا کہ ابن عمر امیر المؤمنین تھے، لیکن رمضان کی راتوں میں کثرت سے نوافل کی ادائیگی کرتے اور قرآن کریم کی لمبی تلاوت کرتے، اور تراویح کے علاوہ رات کو نوافل میں قرآن کریم کو ختم کر دیتے. اور حضرت عثمان ابن عفان کو یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ انہوں نے 1 رکعت میں مکمل قرآن پڑھ ڈالا. آج علماء کرام اس کو کیلکولیٹ کر کے کہتے ہیں کہ 10 گھنٹے 20 منٹ میں ایک قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے. 10 گھنٹے 20 منٹ میں ایک قرآن کریم 1 رکعت میں مکمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1 رکعت کی کیفیت تھی. تو جب آپ مسلسل نیکی کے کام کرتے ہیں تو ایک سٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے. دیکھیں کھلاڑی کا جو سٹیمنا ہے وہ میرا سٹیمنا نہیں ہے. وہ جتنا کئی گھنٹے جس زور اور ہمت کے ساتھ کھیل سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کھلاڑیوں کو خاص خوراک دی جاتی ہے اور ان کو خاص خوراک منع ہوتی ہے کہ ان کی خوراک میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، میڈیسنز منع ہوتی ہیں. تو ہم روزہ داروں کو بھی اپنی خوراک اچھی طرح سوچ سمجھ کے منتخب کرنی چاہیے. زبان کے چسکے پورے کرنے کا وقت نہیں ہے، جسم کو ہمت اور طاقت دینے والی خوراک ہماری سحری اور افطاری میں شامل ہونی چاہیے. اور یہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں کھجور اور دودھ جیسی نعمتیں عطا کی ہیں. تو ایسی خوراک کا استعمال گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، اور آپ کا وہ خوراک لینا بھی عبادت بن جائے گا، کیونکہ آپ اپنے اندر قوت، ہمت اور سٹیمنا بلٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے صالحین کی زندگی میں ایک اور چیز بہت اہم نظر آتی ہے کہ وہ شعبان کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے. شعبان کے مہینے سے جب آپ روزے رکھنا شروع کر دیں گے تو رمضان کا پہلا دن انتہائی اچھا گزرے گا. اگر آپ رمضان میں پہلے دن روزہ رکھیں گے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے دن کا جو روزے کی کیفیت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے. سر میں درد بھی ہوتا ہے، بھوک بھی محسوس ہوتی ہے، کھانوں کا بھی خیال آتا ہے. لیکن جب رمضان کا آخر ہوتا ہے تو کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کم کھانے کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے اور تھوڑے سے کھانے سے بھی کافی ہو جاتا ہے. یہ بعد میں پھر ہم اپنی عادت بگاڑتے ہیں زیادہ کھا کھا کے اور ہمارا ہاتھ بھی رک جاتا ہے. تو وہ شعبان کے مہینے سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں اپنی زکاتیں نکال دیتے تاکہ رمضان کے مہینے میں محتاج اور مساکین اور فقراء آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکیں. تو یہ جو قیام اللیل ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں عادت یہ رہی کہ آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھی اور 3 رکعت جو ہے وہ وطر کی نماز پڑھی. تو اس طرح یہ 11 رکعات رہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قیام اللیل کی جو کیفیت تھی وہ مختلف تھی. مثال کے طور پر، اور یہ 7 مختلف کیفیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں رمضان میں قیام اللیل کی. ایک طبقہ وہ تھا ہمارے صالحین کا جو ساری رات قیام اللیل میں مصروف رہتے، عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ وہ فجر کی نماز بھی پڑھ ڈالتے. اپنی اپنی ہمت ہے، اپنا اپنا سٹیمنا ہے. آپ نے دیکھا ہے بعض لوگ روزے رکھنے کا سٹیمنا زیادہ رکھتے ہیں، بعض مال خرچ کرنے کا سٹیمنا اللہ نے انہیں زیادہ دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کس چیز کا سٹیمنا زیادہ دیا. بعض قرآن پڑھنے پڑھانے کا سٹیمنا رکھتے ہیں. تو یہ اپنے اپنے سٹیمنا کے مطابق ہے. اسی طرح سے ہمارے صالحین کا دوسرا طبقہ تھا کہ جو رات کے ایک حصے میں قیام کرتے تھے، یعنی آدھا حصہ جاگتے اور آدھا حصہ قیام اللیل میں گزارتے. تو آدھی رات کو آپ اپنی نائٹس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لکیلی جو اب رمضان آ رہا ہے بڑا مناسب دن اور رات کے گھنٹے ہمارے پاس ہوں گے، موسم بڑا مناسب ہے. تو آپ عشاء کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کے گھنٹوں کو کیلکولیٹ کر کے ہاف میں تقسیم کر کے ہاف کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کر سکتے ہیں. کچھ عبادت آپ نے مسجد میں کر لی، کچھ لوگوں کے جانے کے بعد کر لی، کچھ گھر جا کے کر لی. تیسرا طبقہ یہ تھا کہ جو رات کا 1/3 حصہ جاگتے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پسند تھا، کیونکہ یہ ذرا آسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ڈسٹنکشن ہولڈرز تو کم ہوتے ہیں نا. تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ بہت پسند تھا. وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزے کے بغیر گزارتے تھے. اور ان کی نماز بھی بہت پسند تھی. وہ آدھی رات سوتے تھے اور رات کا 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل کی ادائیگی کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بے نماز و بے ذکر ساری رات مردوں کی طرح سوتا رہے. تو مردوں سے تشبیہ دی گئی اس شخص کو کہ جو عشاء کے وقت سویا اور پھر فجر کے وقت اٹھا. رات کا کچھ حصہ 10 منٹ 15 منٹ سے شروع کر کے ہمیں اپنے آپ کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تو وقف ہونا چاہیے. 5واں طبقہ وہ تھا ہمارے صالحین کا کہ جو کوئی اندازہ نہیں لگاتے تھے، جب انہیں نیند آنے لگتی تھی وہیں سو جاتے تھے اور جب فریش ہو جاتے تھے تو وہیں اٹھ کے عبادت شروع کر دیتے تھے. یعنی ہر کوئی اپنی اپنی آسانی کے مطابق کر سکتا ہے.
چھٹا طبقہ ہمارے صالحین کا وہ تھا قیام اللیل کے حوالے سے کہ جو رات کے وقت 4 رکعت پڑھتے یا 2 رکعت پڑھتے اور پھر آرام کرتے اور پھر اس کے بعد اٹھ کے پھر اگلی 4 رکعت پڑھتے. تو ضروری نہیں ہے کہ 8 رکعت ایک ہی گو میں پڑھ دی جائے. یہ آپ کی جسمانی ہمت پہ اور آپ کی ولنگنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح آسان محسوس کرتے ہیں. پھر چھٹا طبقہ وہ تھا کہ جو مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل کی ادائیگی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد سو جاتے تھے اور پھر سحری کے وقت یعنی رات کے تیسرے پہر اٹھ کر پھر توبہ استغفار بھی کرتے, قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے نوافل کی ادائیگی میں, اور وہ دن کے دونوں کناروں کی عبادتوں کو جمع کر لیتے. یعنی سحری کے وقت بھی عبادت کر لی اور مغرب اور عشاء کے درمیان بھی عبادت کا وقت جو ہے وہ گزار لیا, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان 2 اوقات میں بھی عبادت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو آج ہمارے پاس صرف اتنا ہی ٹائم تھا کہ ہم اپنے صالحین کی زندگی پر ذرا نظر ڈالتے اور دیکھتے کہ وہ اپنے رمضان کو کیسے گزارتے تھے. حالانکہ ابھی تو اس سے بھی زیادہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے, ہمارے گھر والوں کو, کہ ہم اپنے اس رمضان کو خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو اپنے صالحین کی طرح اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں گزاریں اور اس پیغام کو اپنے پیاروں تک پہنچانے اور عام کرنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.